السلام علیکم 51 پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں اقراء حفیظ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے یوتھ سربراہ ڈاکٹر وقار صاحب، اور وہ جو کہ ہیں اونر آف CEO آف CARC کی کمپنی کے. مزید جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم سر. السلام سر، آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ایجوکیشن کون سی ہے؟ میری ایجوکیشن ہے PhD سوشولوجی جو پشاور یونیورسٹی سے میں نے کی ہے. اس کی بیس پہ ہم نے ایک فارم رجسٹرڈ کی ہے سینٹر فار ایڈووکیسی ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن، جس میں سے ہم ساری جو ریسرچ بیس ایکٹیویٹیز ہیں، ریسرچ پروجیکٹس ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. یہ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں ہماری رجسٹریشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ریسرچ جرنل بھی شروع کیا ہوا تھا یہ تقریباً 1.5 سال پہلے، جو ابھی HEC ریکگنائزڈ ہے. وائی جو کیٹیگری ہے اس میں سے سوشل سائنسز میں سے، جو کہ کوارٹرلی ہے. ایک ایشو اس کی پبلش ہو چکی ہے، اور نیکسٹ ون جو ہے نا وہ 30th آف نیکسٹ منتھ جو ہے نا اس میں سے انشاءاللہ یہ پبلش ہو جائے گی. آگے بھی انشاءاللہ کچھ پلینز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینارز اور کانفرنسز کے، لیکن ابھی سال اور 1.5 سال میں یہ تقریباً 15 ملین کا کام آلموسٹ یہ ہم کر چکے ہیں، اور کچھ 2-3 پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں انشاءاللہ اور آ رہے ہیں. سر، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ فیملی بیک گراؤنڈ تو ٹو بی آنیسٹ وہ تو پولیٹیکل ہے. تقریباً 80-100 سال سے جب بھی عوامی نیشنل پارٹی بنی ہوئی ہے، فرسٹ ڈے سے ہماری ایفیلیشن جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میری اس کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے وہ تو اس کے 2 ریزنس ہیں. ایک تو یہ کہ لازمی بات ہے فیملی بھی عوامی نیشنل پارٹی کی تھی، اور دوسری جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو کچھ مطلب پڑھ کے بھی دیکھ کے بھی عوامی نیشنل پارٹی کو ہم مطلب مائل ہوئے ہیں. اور شکر ہے پھر 2013 میں میرے خیال میں نیشنل یوتھ آرگنائزیشن جو کہ ANP کی یوتھ ونگ تھی، اس کے ہم فاؤنڈنگ ممبرس تھے. 6 سال یا 7 سال وہ چلی. اس میں سے ہمیں تقریباً بہت حد تک کام اس کی پلیٹ فارم سے ہم نے کیا تھا. یہ تقریباً 2017 یا 18 میں ہم نے نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کی اونلی ڈسٹرکٹ سوابی میں ہم نے 18,000 جینون ممبرشپ کی تھی، جو کہ جینون تھی. اور اس کے علاوہ پورے صوبے میں تقریباً 1,25,000 تک ہمارے. لیکن پھر جو لیڈرز ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا ریزنس تھی، انہوں نے اس نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کو یہ مینس کوئٹ کیا. ابھی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ابھی جو مدر پارٹی ہے اس کے ساتھ ہیں، ابھی لوکل گورنمنٹ میں بھی، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ جو کمنگ الیکشن ہے اس میں بھی ہماری ایک اچھے سوچ کے ساتھ اور ایک اچھے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. تو سر، ویسے آپ کون سی کمپنیز کے آنر ہیں؟ 2 کمپنیز ہیں ابھی ہمارے، جو اس کو میں سپروائز کرتا ہوں. دا فرسٹ ون جو ہے وہ CRC سینٹر فار ایڈووکیسی ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن، جو کہ ایک ریسرچ بیسڈ ادارہ ہے. دوسرا ہے روکاڈورا مائن اینڈ منرلز. ابھی تقریباً اس کے بھی 1 سال ہو چکا ہے. اس میں مائن اینڈ منرلز میں ہم اس کی جو مطلب کنسلٹیشن ہے یا اس کی پروموشنز ہیں یا اس کو مطلب ایڈوانس ورڈ اینڈ اس کی جو ٹیکنیکس ہے ماڈرن، اس کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ لا رہے ہیں. کیونکہ جتنے بھی مائن منرلز ہیں یہ آلموسٹ مور دین 70 یا 80% جو % ہے وہ ہمارے پختونخوا میں ہیں. ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنی بھی ہماری یہ جو مینز ریسورسز ہیں اس کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کریں. ایک ایڈوانس سوچ اور ایڈوانس ٹیکنیکس کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ اس کی ایکسپلوریشن ہم کر رہے ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں. کچھ وزٹس ہمارے ہو چکے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں. نیئر فیوچر میں ہمارے بہت اچھا کام 1-2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو لا رہے ہیں. تو ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ ایک پروجیکٹ جو ہے آلموسٹ وہ اینڈنگ سٹیج میں ہے، اس کی جو مطلب پلاننگ وہ پلیسر گولڈ کی ہے. عباسی جو سوابی میں ہے اس پہ ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. اس کے نیچے جو کہ جو انر سرفیس ہے اس میں سونا ہے، گولڈ ہے. ہاں، تو اس کی لیزنگ کی کچھ ایشوز ہے، وہ اب انشاءاللہ ودن 2 منتھس ہو جائیں گے. اس میں ہمیں انشاءاللہ ایک اچھا کانٹریکٹ ملنے والا ہے. تو یہ کانٹریکٹ آپ کا مطلب کہاں تک ایک پروجیکٹ ابھی یہ پہنچا ہے آپ کا؟ یہ گورنمنٹ لیول کی مطلب پالیسی میکنگ تک ہو چکا ہے. اوکے. ہاں، اس کے بعد پھر اس کی جو لیزنگ ہے یا اس کے جو اپنے
پر اپنے جو ڈپارٹمنٹل پروسیجرز ہیں ود ان 2 months انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہماری ایک گروپ سے فرینڈز دوستوں کی کچھ لیزز ہمارے مطلب وہ بھی ہیں, یہ گرینائٹ کے ہیں, اس کے علاوہ ماربل کے ہیں, آئرن کے ہیں, آئرن اور جو چترال میں, اور بھی کچھ منرلز ہیں جس کے لیزز ہم اس کو مطلب حاصل کر چکے ہیں, لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا نیئر فیوچر میں انشاءاللہ ہو جائے گا. اور کچھ نیشنل یا انٹرنیشنل انویسٹرز لائک 2-3 چائنیز پارٹیاں ہیں, ایک امریکن پارٹی ہیں ہمارے ساتھ ان ٹچ میں ہے. کچھ پارٹیوں کو میں خود بھی وزٹ وہ کروا چکا ہوں, اور انویسٹر انشاءاللہ ابھی آ رہے ہیں, یہ نیئر فیوچر میں آ رہے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ کافی بینیفیشیل ہے پاکستان کے لیے, کافی زیادہ. ایون اگر میں بتا دوں پختونخوا کی خوشحالی کے لیے یا ان لوگوں کی اچھی لائف کے لیے ایک منرل سیکٹر ہی کافی ہے. اگر اس کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کریں, اس کی ہم ایسے پالیسیز لائیں یا لوگوں کو ایسے سبسڈائز ریٹ پہ مشینری دے, یہ گورنمنٹ دے, تو میرے خیال میں یہ پختونخوا پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ بن سکتا ہے اونلی منرل سیکٹر سے. کیونکہ میں خود اگر دیر, اپر دیر, لور دیر, یہ اس کے علاوہ یہ بنیر, شانگلہ, یہ چترال یا سوابی, مردان خود میں جا چکا ہوں. جو یہ ممند ایجنسی جو ہے, خیبر ایجنسی, خود میں وزٹ کر چکا ہوں. تو ایسے منرلز ہیں کہ بس, لیکن ابھی اس کی پراپر ایکسپلوریشن نہیں ہوئی ہے, یا گورنمنٹ نے ایسی کچھ پالیسیز نہیں ہوئی کہ انویسٹر آ کے وہاں پہ کام شروع کریں. ہاں, تو میرے خیال میں مائن اینڈ منرلز پورے ہمارے صوبے کے لیے یہ ایک ہی سیکٹر کافی ہے, ایون اپنے صوبے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی. اگر ہم کاپر کی بھی بات کریں تو ایک کاپر جو ہے نا ساؤتھ وزیرستان میں کاپر سٹی ہے, یہ باقاعدہ گولڈ بھی ہے وہاں پہ, کاپر بھی ہے, تو $1 بلین کی وہاں پہ یہ مطلب ریزروائرز ہیں. اگر ہم یہ بنیر کی بات کریں تو ایکسپورٹ کوالٹی کی جو ماربل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ممن کی بات کریں تو ایکسپورٹ کوالٹی کا ماربل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ایون یہ چترال کی جو ہے سپر وائٹ وہ بھی ہمارے صوبے میں ہے. اس کے علاوہ دیر میں گرینائٹ, ٹاپ کلاس کی جو گرینائٹ ہے نا وہ ہے مطلب اس ریجنز میں ہے. سو بہت زیادہ یہ ریزروائرز اور یہ ریسورسز کافی حد تک زیادہ ہیں, لیکن ان کو پراپر یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. پراپر یوٹیلائز اس کے لیے پراپرلی ایک میکینزم چاہیے. اور سب سے پہلے گورنمنٹ کا سپورٹ ہے اس چیز میں, میرے خیال میں تو بہت کم ہے, بہت کم ہے. اگر میں کرنا چاہیے, ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, ابھی بھی جو ماربل یا گرینائٹ کی وہ ہو رہی ہے, مائننگ ہو رہی ہے, تو وہ جو ٹریڈیشنل مائننگ ہے وہ ہو رہی ہے لائک وہ بلاسٹنگ سے ہو رہی ہے, تو اس میں سے 70% پروڈکٹ ہے وہ لاس ہو جاتا ہے, 30% جو ہے نا وہ نکل آتا ہے. اگر گورنمنٹ ایسے مشینری جس کو وائرسا بولتے ہیں, چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے, اگر وہ مشینری گورنمنٹ لا کے مائنرز کو سبسڈائز ریٹ پہ دے تو اس کی پروڈکٹیوٹی 100% تک ہو سکتی ہے. ہاں, یہ ایک ہی سیکٹر کی میں آپ بتا رہا ہوں. سو یا ایون یہ جو انڈس ریور ہے ہمارا جو سوابی کا زون ہے, اس میں کافی حد تک سونا ہے, کافی حد تک, بہت زیادہ. اس پہ ایک ابھی پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے گورنمنٹ کی سپرویژن کا, تو اس میں بھی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے کافی حد تک. سو اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز کا, ایون ریجن وائز اگر ہم جائیں تو بہت اچھے ریسورسز, ایسے ریسورسز جو کہ $1 بلین کی اس کی ورتھ ہے, $1 بلین کی. کس گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, کس کی گورنمنٹ نے مطلب اس چیز میں تھوڑا بہت تو مطلب سپورٹ ہوا ہی ہوگا؟ میرا جو اپنا سیلف ایکسپیرینس یا اس کے علاوہ کمپنی کا 2-3 سال ہو چکے ہیں نا, ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں یا آ رہے ہیں, تو کچھ بھی سچ کوئی پالیسی کوئی آئی نہیں, ہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں آئی ہوئی ہے کہ اس میں سے لائک اگر آپ کو میں یہ مائننگ کا پورا ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. جب ہمیں وہ فائنل پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے نا تو 3-4-5 ہاتھوں سے وہ نکل کے آتی ہے. اگر میں خود مائننگ کر چکا ہوں, جو پرابلم سے کافی حد تک زیادہ ہے. اس کے بعد یہ پروڈکٹ فار ایگزامپل گرینائٹ یا ماربل ہو کے فیکٹری کو آتی ہے. فیکٹری والے سے اگر ہم وہ پوچھے تو وہ رو رہے ہیں, بجلی کا یونٹ 20 روپے سے 90 روپے تک وہ ہو چکا ہے. 10 کروڑ وہ لوگ انویسٹ وہ کر کے آلموسٹ وہ نکل رہے ہیں.
ہزاروں فیکٹریاں میں خود جانتا ہوں, میرے کافی دوست ہیں کہ وہ فیکٹریاں اپنا بزنس کوئٹ کرنے والے ہیں. مطلب اتنا لاس ہو چکا ہے کافی حد تک. ابھی ریسنٹلی ایک ایشو بن چکا ہے لوڈنگ کا, کہ جو ٹرک ہے اس کی لوڈنگ 17 ٹن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نا. میرے خیال میں NHA والوں نے وہ کیا ہوا ہے. یہ تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں, پوری جو ٹرانسپورٹیشن ہے پورا نظام وہ ٹپ ہو چکا ہے. اور اس کا جو اثر ہے, امپیکٹ, وہ ڈائریکٹلی اینڈ یوزر پہ آتا ہے. اگر یہاں پہ فار ایگزامپل ایک اینڈ یوزر کو ماربل 100 روپے کا مل رہا ہے, ابھی اس کو وہی سیم ماربل 130, 140, 150 کا وہ پڑ رہا ہے. سو ہر ایک اسٹیپ میں کچھ نہ کچھ اس کے مطلب ایشوز ہیں. لائک اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو وہ ایک گورنمنٹ فوکس ادارہ ہے نا. لائک پنجاب میں کافی حد تک وہ اس کے لیے انسینٹیوز دیتے ہیں, یا سبسڈائز ریٹ پہ کھاد وغیرہ جو بھی اس کی نیڈز وہ دیتے ہیں نا. ایگزیکٹلی سیم لائک ایسی ماڈل یہ لوگ بنائیں کہ ایون یہ مشینری اگر یہ بھی سبسڈائز ریٹ پہ دے, یا ایون یہ بھی کرے کہ یہ مشینری گورنمنٹ کی ہو اور مائننگ ہم لوگ کریں JV پہ, JV پہ, تو گورنمنٹ کو بھی اس کا اپنا حصہ آئے گا, یہ لیمن کو بھی آئے گا, مزدوروں کو بھی آئے گا, جو فیکٹری والے ان لوگوں کو بھی آئے گا, اینڈ یوزرس کو بھی آئے گا, سب لوگوں کو مطلب بینیفٹ ہوگا سب. ہاں وہ سب, لیکن اس کے لیے پراپر ایک میکینزم, ایک نظام, ایک اسٹرکچر اس کی ہونی چاہیے. جو منرلز میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں جس کی ہم ڈسکشن کریں, یہ سارے ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں. یہ چترال کی جو سپر وائٹ ہے یہاں پہ 900,000 تک بکتی ہے. یہ ساری گلف یہ کنٹریز کو, جو مدینہ یا مکہ میں جو ماربل لگے ہوئے ہیں یہ چترال کے آلموسٹ لگے ہوئے ہیں. ہاں, مومن کے جو سپر وائٹ ہے, زیارت وائٹ, آلموسٹ وہ گلف کو جا رہی ہے. ہاں, جو گرینائٹ ہے, ایک تو یہ مانسیرا والی بلیک ہے, لیکن دیر میں ایسا گرینائٹ ہے کہ بس ایون سوات میں وہ ایک سیمپل ہے, ایک مطلب ایک ویرائٹی ہے جو کہ فن لینڈ سے آ رہی ہے. فن لینڈ سے وہ ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس کو بلو پرل بولتے ہیں. بلو پرل وہ آلموسٹ یہاں پہ ابھی اس کی ریٹ ہوگی 22,000 to 2,500. وہی سیم اسٹرکچر کی, سیم آلموسٹ سیم, وہ یہاں پہ ہمارے پاس کاغان ناران میں, سوات میں اور یہ گلیت میں ہے. لیکن وہی بات ہے, گورنمنٹ سپورٹ ہی نہیں کر رہی. ایگزیکٹلی. اگر وہاں ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں 2,000 کا لے رہے ہیں, اگر ہم اس کو نکال کے باہر ایکسپورٹ کریں, اگر 2,000 کا نہیں تو 1,500 ہم اس سے کما سکتے ہیں. اسٹیٹ وہ لیول کی بات نہیں, ہمیں پھر امپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. انفیکٹ اپنی چیزیں ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہیں. ابھی اگر ہماری اکانومی وہ آلموسٹ ڈاؤن ہو چکی ہے, اس کی بیسک جو گیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں. سو دس از دا تھنگ, اس کو آپ اٹھا لیں, اپ گریڈ کریں, باہر بھیجیں. گورنمنٹ تو اس وقت بلیم گیم میں بزی ہے. تو بس پالیٹکس تو دوسرا اینگل ہوا, اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاور ایلیٹ ایک تھیری ہے, وہ اپنی پاور کو, اپنی کرسی بچانے کو. ایون ایک دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں, سوات میں ایمرلڈ زمرد سوات میں, ہاں, وہ خود میری ابھی ایک پروجیکٹ تھی, اس سے پہلے HEC کی پروجیکٹ تھی باچا خان یونیورسٹی کے ساتھ. اس میں 1.5 سال جو ہے نا وہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میں رہ چکا ہوں. وہ پروجیکٹ جو تھی نا سوات اور گلگت پہ تھی, جم سٹون پہ. اس کی جو بیس تھی نا جم سٹون پہ تھی. تو تھوڑا بہت کچھ یہ سیمینارز وغیرہ یا انٹرویوز وغیرہ, مطلب اس پروجیکٹ کے حوالے سے, یا اس پروڈکٹ مائنڈ میں جو جم سٹونز ہیں نا, پریشیس جو سٹونز ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑی بہت نالج ہمیں آ گئی. یہ سوات میں ایک سیمینار تھی, خود ہم اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے. جو ایمرلڈ کی جم سٹون کی جو ایسوسیشن تھی وہ سارے بھی ہم نے اس کو مدعو کیا ہوا تھا. وہ سیمینار میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ایمرلڈ ہے زمرد, یہ ہم را فارم میں اٹھا کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تھائی لینڈ اور بینکاک کو. ٹھیک ہے, وہاں سے انڈین آ کے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ایک جے پور اس کے ساتھ کٹنگ پالشنگ کی ایڈوانس مشینری ہے, اس کو کٹ اینڈ پالش کر کے اپنی انڈیا کی ٹیگ لگا کے
یورپ اور امریکہ کو بیچتے ہیں ہمارا پروڈکٹ. اسے بزنس کہتے ہیں نا, وہ ارن بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل اگر اس کو ہم $5 کا بیچ دیتے ہیں, وہ وہاں سے ہمارا پروڈکٹ اٹھا کے انڈیا لے جا کے اس کی کٹنگ پالشنگ کر کے اپنا ٹیگ لگا کے $100 میں بیچ دیتے ہیں. اٹ مینس کہ ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے ایڈوانس یہ کٹنگ پالشنگ کی کہ ہم یہاں سے اس کو فنش کر کے خود اس کی ایکسپورٹ کر سکیں, اس لیول پہ ایکسپورٹ کریں. یہ ایک صرف میں ایملڈ کی بات بتا رہا ہوں, اور چھوڑے جو گلگت میں ہے وہ چھوڑے, وہ تو بہت زیادہ ایکسٹریملی ایکسپینسو اور بہت زیادہ اس کی وہ ورتھ ہے, جو اس کی ویلیو ہے نا. سو اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ کافی بڑھ جائے گی, لیکن ٹو بی شارٹ کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے یہی میرے خیال میں فی الحال میرے خیال میں پختونخوا میں یہی اگر ہم منرلس پہ اور پرٹیکولرلی پختونخوا میں یہ منرلز اور مائنس پہ کام کیا جائے, اس کو لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی تھوڑی بہت اس کی پروموشن ہو جائے, تو میرے خیال میں ہم اس سے کافی حد تک کافی مور دین آور ایکسپیکٹیشنس, کافی حد تک, جو کہ یہ چترال اور گلگت اور یہ ممن کی جو مطلب ماربل ہے نا وائٹ, بہت زیادہ بہت ہی کمال کی چیز ہے, بہت ہی ایکسپینسو بھی ہے, اور اس کی جو لک ہے یا اس کی شیئرز ہے یا اس کی جو کیمیکل فارمولیشن ہے وہ بھی آلموسٹ فٹ ہے. ہاں, تو مائنڈ منرل میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ, دیٹس وائی اسی چیزوں کو رکھ کے سامنے رکھ کے میں اور ڈاکٹر جواد صاحب نے ایک ایسا یہ ادارہ بنایا روکاڈورا مائنڈ اینڈ منرلز. اس میں ہم جو انٹرنیشنل آتے ہیں انویسٹرز آتے ہیں, ہم اس کو کنسلٹیشن بھی دیتے ہیں, کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں, اس کو فیلڈ وزٹس بھی کرواتے ہیں ود دی اپروول آف دی گورنمنٹ, ایک لیگل پراپر چینل پہ نا. اس کو ہم ایکسپلوریشن چیزیں ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, آپ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, اپنے لیے بھی کمائیں, ہم بھی کمائیں, اسٹیٹ کو بھی دیں, اور جو لیمن ہے اس کو بھی دیں. تو تھوڑی بہت اپنی ہماری ایک کوشش ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم ایک ماڈرنائز وے میں کریں, ایک مینز وہ ٹریڈیشنل والی نہیں, ماڈرنائز وے میں اس کو ہم تھوڑا اپلفٹ کریں, اس کو ہم ایکسپورٹ وہ کریں. سو ابھی 1.5 سال ہو گئے, لیکن کافی چیزیں ہمیں پازیٹیو آ رہی ہیں. ہاں, ابھی جو ہمیں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاں نہیں اسٹیبل نہیں ہے. جب الیکشن ہو جائیں گی تو تھوڑی بہت چیزیں ہمیں کلیئر ہو جائے گی. ہم نے اب الیکشن کا ذکر کر ہی دیا. ہاں, یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے آلموسٹ سارے بزنس ہیں اس کو تباہ برباد کیا ہوا ہے. سو ہم بھی الیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو جائے, جو بھی آ جائے, جتنی جلدی ہو جائے یہ ہو جائے کہ تھوڑی بہت بزنس سیکٹر تھوڑا سا, کیونکہ اس میں لوگ اربوں ہزاروں کروڑوں انویسٹ کر چکے ہیں, اور سارے لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اس میں سے اب ریونیو کب آئے گا. اس میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری جو اکانومی جب بڑھے گی تو اسی وجہ سے اس کی ریزن یہ ہوگی کہ باہر سے انویسٹر آ کے ہماری ریسورسز میں یہاں پہ انویسٹ کریں. جب خود ہم لوگ جو یہاں کے ریجن, جب ہم یہاں پہ انسیف ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے, یا ہمیں اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہے, یا ہمیں وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا, تو باہر سے کس طرح لوگ آئیں گے. پہلے تو ہم اس کو تھوڑا اسٹریم لائن کریں, خود یہ سیٹسفائی ہو جائے, پھر ہم انٹرنیشنل لوگوں کو باہر جو انویسٹرز ہیں, ہماری آلموسٹ ہر 10-15 دن بعد ایک پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن پھر ایٹ دا اینڈ وہی بات آتی ہے کہ انسٹیبلٹی اور مطلب سیکیورٹی, بہت زیادہ رسک اس میں سے انوالو ہے. اور یہ ورنہ چاہتے ہیں, دے آر انٹرسٹڈ ٹو ڈو بزنس ان اور ایریا. ہاں, دے آر کینلی انٹرسٹڈ, کیونکہ یہ ہے ہی چیز ایکسپورٹ کوالٹی کی. تو یہی ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہم کر سکتے ہیں کہ اس پہ کائنڈلی تھوڑا فوکس کریں, اس پہ انویسٹ کریں, اس کے ایسے فروٹفل پالیسیز بنائیں جو کہ گورنمنٹ بھی کمائے. اس سے لازمی بات ہے اس کی بھی اپنی ایک پرسنٹیج یا اس کی اکارڈنگ ٹو لا, گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا نا, اس چیز پہ آنا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہماری ایجوکیشن سیکٹر پہ نہیں جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کو ہم اس طرح لنک کر سکتے ہیں. میں خود ایجوکیشنسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, PhD ہے, 6-7 سال یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکا ہوں.
ہماری جتنی بھی اس کے علاوہ نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کی میں نے ذکر کی تو آلموسٹ سارے جو کنیکشن ہیں، فرینڈز ہیں، یا سارے جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ظاہری بات ہے یوتھ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ نے یونیورسٹیاں وہ بنائی ہوئی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. ایجوکیشن جو لیول ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے خراب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہے. سوال یہی ہے کہ اگر پختونخوا کی اگر میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 2004-5 سال پہلے 4-5 یونیورسٹیاں تھیں، ابھی 34 ہے. اچھا 34 اس میں سے 9 یونیورسٹیاں NP نے بنائی ہیں. اگر پہلے 3-4 یونیورسٹی سے فار ایگزامپل 2000 اسٹوڈنٹس ہر سال گریجویٹ ہو رہے ہیں، اس حساب سے اس کو جاب مارکیٹ اویلیبل ہے. ابھی 34 سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہوں گے، مور دین 50,000 1 لاکھ تک ہوں گے. جاب مارکیٹ کہاں ہے، کیا کریں گے؟ اس کو ہم بولتے ہیں ڈل پاپولیشن. یہ ہم ڈل پاپولیشن کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک بندے نے ماسٹر کی ہے یا MPhil کی یا PhD کی، وہ تو دیہڑی نہیں کر سکتا، یا کوئی لیبر وغیرہ وہ جاب تو نہیں کر سکتا نا. تو اس چیز سے بھی ہم نے اس کو ہٹا دیا. ہاں، اور یہاں پہ جاب بھی نہیں ہے. جاب بھی نہیں. سو اگر گورنمنٹ ایسے کچھ چیز، پھر وہی مائنڈس کی سائڈ پہ آتا ہوں، اس میں یوتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، بہت زیادہ. کوئی ٹریننگ سکولز ہونی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹریننگ کالجز، پریکٹیکل ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. دنیا میں ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ فوکس ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ دیا ہوا ہے. ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن 0 ہے. 3-4-5 سکولز ہیں، ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے میرے خیال میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. سارے بس کاغذ لے کے، ڈگری لے کے، اسی لیے کہ اسی کاغذ سے میں جاب کروں گا. اگر میں نے PhD کی ہوئی ہے فار ایگزامپل، اور میں اس ویٹ پہ لگ جاؤں کہ نہیں مجھے AP مطلب یونیورسٹی میں کوئی پرماننٹ جاب مل جائے گی، تو کیا ہوگا؟ اس سے اچھا ہے کہ بندہ کچھ بزنس آئیڈیاز اور ہیں ہمارے پاس. کچھ اس میں غلطی ہماری اپنی یوتھ کی بھی ہے، اس کے فیملیز کی بھی ہے، کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں، یا لیک آف ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. وہ بھی یہی اس سے ایکسپیکٹیشن یہ کرتے کہ بس یہ MPhil PhD کرو، جاب کرو. کوئی تو اس کو گائیڈ کرو، کوئی مطلب وہ ہم اس چیز سے تو صرف گائیڈ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں یہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا. لائک میں آپ کو ایک شارٹ سی، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی ایسا بھی ہے. گورنمنٹ کی سائڈ سے اگر ہم بات یہ کرتے ہیں، 2012 میں یا 11 میں پرائم منسٹر یہ نواز شریف تھا، یوتھ بزنس لون ایک اسکیم میں نے خود لی ہوئی تھی 1.3 ملین کی. میرے خیال میں وہ ایک سال انہوں نے دی، باقی وہ سٹاپ ہو گئی. وہ بہت اچھی چیز تھی. اگر وہ نیکسٹ گورنمنٹ تھے، اس کو اگر وہ پرسو کرتی نا، تو یوتھ کے پاس، لوگوں کے ساتھ کے پاس یہ کچھ نہ کچھ کیش ان ہینڈ ہوتے، اس سے بہت زیادہ کام کر سکتے تھے. ہم نے بھی کی تھی، ہم نے بھی کیا. 2-3-4 میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی لی کہ کافی اس میں مطلب انہوں نے کمایا ہوا ہے اس سے. سو ایسے اسکیمز اور ایسے یہ چیزیں، ایسے پالیسیز یہ گورنمنٹ شروع کرے. یہ پرٹیکولر یوتھ کے لیے، یوتھ کے میں اس لیے